حسین و اہلیہ مرحومہ جناب جمیل اختر صاحب، مرحوم مغفور جناب خلیل اختر صاحب، غلام حسین مرحوم مغفور اور اپنے اپنے مرحومین شہداء ملت جعفریہ لاولد مسافر ٹر گئے مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات نو شامل کر کے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ توحید تلاوت فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یقل له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربنا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوا وانک علی کل شیء قدیر وبالاجابت حق جدید۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد۔ میرا اللہ اپنی عزت دا واسطے امام زمن دے ظہور اچ تاجیل فرما۔ الہی امین میرا اللہ ساں گناہگارانوں اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف سیدہ دی زیارت نصیب فرما۔ میرا اللہ ساڑھے دل ساڑھے وہڑے اور ساڑھیاں زندگیاں ذکر محمد و آل محمد نال آباد فرما۔ میرا اللہ اس گھر نو اس نگری نو آمد امام علیہ السلام تک آباد اور شاد فرما۔ میرا اللہ بانی مجلس دی عزت رزق بخت اور صحت حاضرین سمیت بے بہا اضافہ فرما۔ جو علیل آئے جو مریض آئے جو بیمار آئے سید الساجدین علیہ السلام دے صدقے میرا مالک کل مریضہ نو صحت کلی عطا فرما۔ میرا مولا جو بے اولاد آئے صدقہ باب الحوائج حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام دا نیک نرینہ سہل اولاد عطا فرما۔ جو مقروض آئے میرا مالک اپنے خزانے چو بے بہا رزق عطا فرما۔ شارع امین آکھنا میرا مولا اپنی عزت دا واسطے اپنی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما۔ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما۔ صاحب الامر قائم آل محمد علیہ السلام دی اطاعت گزاری دی توفیق عطا فرما۔ میرا اللہ اپنی عزت دا واسطہ ساڑھے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما۔ ساڑھے دلان چو دنیا دی فنا دی محبت نو دور فرما، بقا دی محبت عطا فرما، اپنی ذات حق دی محبت عطا فرما، اپنی اطاعت نال ساڑھیاں زندگیاں نو منور اور روشن فرما۔ میرا مولا جو سکھ دن جو تڑپ دن عالم اسلام وچ اپنے گھر دا دیدار نصیب فرما، اپنے محبوب دے روزے دی زیارت نصیب فرما، اور موت دے حملے تو پہلے اساں گناہگاراں روزہ شبیر دی زیارت نصیب فرما۔ فاتح شام سلام اللہ علیہ دا سلام نصیب فرما۔ میرا اللہ میرے ملک ترہم فرما، اپنی عزت دا واسطے میرے ملک نو استحکام عطا فرما۔ میرا مولا اپنی عزت دا واسطے عدل و انصاف دا بول بالا فرما۔ اساں گناہگاراں بھی حکومت الہیہ دی زیارت نصیب فرما۔ اول آخر دعا امام برحق دا جلد ظہور فرما۔
ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد اس آیت دے بعد صلوات واجب ہو جاندی ہے، بلند آواز نال ایک صلوات بھیج دیو محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کبیرہ اور صغیرہ گناہ دی معافی واسطے ایک صلوات رحمان دی بارگاہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مقدرہ نال نصیب ہوندے ذکر پاک، ذکر پاک، نیت پاک، پھر اجر پاک۔ تو اتنا بڑا اگر موقع نصیب ہوئے تو اتنے اچھے موقع تو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایک صلوات اپنے اپنے مرحومین واسطے بھیج دیو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین۔ اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریں، وقت کافی ہو چکیا۔ الحمدللہ تواڈی زیارت دیدار نصیب ہویا، اس نگری وچ علی والیاں نو آباد ویکھیا، علی والیاں دے گھراں چ روشنی ویکھی، چہریاں تے نور ویکھیا، بشان دا مقصد پورا ہو گیا۔ چلو آیاں تو تھوڑا جا ذکر محمد والے محمد بھی ہو جاوے، چونکہ ذکر پہچان ہوندہ جوانوں کے منن آلہ حلال کر کے کھا رہے ہیں یا حرام کر کے کھا رہے ہیں۔ ایک با جماعت نعرہ مل کے نعرہ حیدری، چونکہ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دا ذکر، اس ویڑے دا قانون، اس ویڑے دا رہن سہن، سانو زندگی گزارن دا سلیقہ عطا کردا ہے۔ اگر محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام نو رول ماڈل نہ بنایا زندگی وچ، جس دا ہیرو کوئی دنیا دار ہے اس نال میری گل نہیں، جس دے ہیرو دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے نہیں خوش ہوئے بھائی، اگلے بندے ہلن، سارے نو ہے نا مان جو اللہ نے ایسا نبی عطا کیتا، ایسا کریم نبی، ایسا عظیم نبی کہ نبیان دا سردار۔ اور پھر جوانوں ساڑھا کی مقدر، ساڑھی کی قسمت کے اساں صرف اس نو منیا نہیں، اساں اس دا کلمہ میں پڑھے ہے۔ کسی دی تعریف کرنا اور بات ہے، کسی دے پیچھے ٹرنا اور بات ہے، حتیٰ کہ کسی دی بیعت بھی کر لینا اے اور گل لے، پر کسی دا کلمہ پڑھنا یاد رکھے جوانوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنی بڑی علی ولی اللہ تا پھر مسلمان دی معراج دا نا ہے۔ یہ حد کدی محتاج نہیں ہوئے گا، اللہ بات رکھے، وہ تو پھر معراج دا نا ہے، وہ تو پھر انسان پھر ولایت خود مختار کر دین دیئے۔ یاد رکھنا جوانوں، اتنا بڑا اللہ نے کرم فرمایا، احسان کیتا ساڑھے ہوتے کیسا کلمہ اس نبی دا پڑھیا جس نے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجیا۔ اور یاد رکھا ہے جوانوں، اسی جو کچھ بھی عالم اسلام دا ساڑھی زندگی وچ ہے وہ اس ویڑے دی وجہ تو ہے۔ اور جڑے لوگ اسی بعد دے زمانے چ پیدا ہوئے، جڑے لوگ بادشاہ دے زمانے چھن، انہاں دے جو بھی سارے فیض نہیں لیا،
سارے فیض نہیں لیا، اگر سارے فیض لوینا تو سورہ منافقون نہ آویا۔ اللہ تو نباد رکھ۔ بس ایک میسیج دینا ہے، زیادہ باتاں دا وقت ہی نہیں رہا۔ میرے جوانوں، شہنشاہ معظم دی جڑی بارگاہ آئی، شہنشاہ معظم دا جڑا زمانہ آئی، شہنشاہ معظم دا جو نظام آئی، اسے بھی سارے فیض یافتہ نن لوگ آندے ان، چونکہ کریم دا کم میں عطا کرنا۔ 2 درہم والی گل میں اکثر ممبر پاک تے کیتی ہے۔ امیر المومنین نماز پڑھن لگے تو کسی نے اپنے گھوڑے دی واگ نہ پائی، میں نماز پڑھدا تو میرے گھوڑے دی نگرانی کر۔ وہ نگرانی کر رہے، امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ سوچا بھی پتہ نہیں علی کوئی شے دینی ہے یا نہیں۔ آسان کر رہے، ختم کر رہے اس بات نو۔ اس نے وہی کڑیالہ لا کے بازار وچ ویچیا 2 درہم دا۔ اس بازار وچ ویچیا 2 درہم دا تے امیر المومنین مصلی تے ارادہ کر لیا بھی میں بھی اجرت 2 درہم دے ساں۔ مولا تا کرم کیتا، اس تو وڈی فضیلت کی ہے کہ جس دی اج گھوڑے دی شبیہ نب کے تسی شیعہ فخر کر دے ہو، او دلدل معاشر کھلوتا ہے تے امیر المومنین دے ہاتھ 2 درہم ان میں سنو دے ساں۔ جدو مولا واپس آئے تو جس چیز دی حفاظت کرنی آئی وہ کھلوتی ہوئی ہے تے محافظ غائب۔ علی پھر کسے تو کی پوچھنا ہے، جڑا کسے تو پوچھے وہ علی نہیں ہوندہ۔ ایتے خیرات بٹ دی ہے، لہن واسطے ضمیر دی لوڑ ہے۔ اس خزانے چ کمی نہیں ہے۔ اس خزانے چ کمی نہیں ہے۔ آج بھی جا کے ویکھو شاہانہ دربار ہے، کسے لے بند نہیں۔ 1400 سال ہو گئے، 1400 سال تو در ولایت کھلے ہویا ہے، در نبوت کھلے ہویا ہے، در توحید کھلے ہویا ہے۔ منگن آلے تھک پوندن۔ تو امیر المومنین بازار گئے اور اپنا جا کے کڑیالہ دکاندار نو آکھا بھی یہ کتنے دا بیچنا ہی؟ اس نے کہا جی توڑے تو منافع کیا لینا؟ ہائے ہائے توڑے تو منافع نہیں لینا، 2 درہم دا خریدے ہے، 2 دے تسی لے لو۔ امیر المومنین نے وہ 2 درہم اسے دکاندار نو دیتے تھے، اپنا سامان اٹھا لے آتے۔ امیر المومنین پہ آدن ہن 2 درہم ہی اس دے حصے پر اس حلال کر کے نہیں لے، اس حرام کر کے لے۔ محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام دی زندگی جوانوں ایک برس دے ہوئے نور دی مانے دے، ایک برس دی ہوئی رحمت آرے محمد و اہل بیت محمد دی زندگی۔ اگر انہاں دی زندگی سکھیا کچھ نہیں، جس کردار نو انسان سنن آندے اگر اس کردار نو اپنایا نہیں، اس کردار دا لطف نہیں لیا تو ذکر کی فائدہ دے سی۔ اس ساریہ مجلساں ساڑھے واسطے جوانوں ایک سوالیہ نشان بھی ہیں۔ محمد و اہل بیت محمد دی گزری ہوئی زندگی اور جس ہستی دے حساب نال مجلس ہوئے، جس ہستی دا ٹائٹل ہوئے اشتہار ہوتے، اگر اس ہستی دے اثرات تیرے میرے گھر تیری میری زندگی چ نظر نہیں آ رہے تو پھر دعوی محبت کیسا؟ میں کہ محمد و اہل بیت محمد دی زندگی ایک برسدی ہوئی رحمت، ایک برسدہ ہویا نور ہے۔ لیکن یاد رکھے جوانوں، ہر کسے نصیب نہیں ہوندہ، نصیب ان نہیں ہوندے جس نے اس دی قیمت دا اندازہ ہوئے۔ آسان کر کے تو ان سمجھاؤں اس جملے نو، خیرات لنگر تقسیم ہو رہے ہوندہ ہے، اولیاء دی نگری ہے،
مسجداں دے اندر، بارگاہاں دے اندر، خانقاہاں دے اندر، درگاہاں دے اندر، درباراں اُتے لنگر تقسیم ہو رہا ہوندا ہے تے لوگ لے رہے ہوندے نے۔ بڑے بڑے گھراں دے لوگ لنگر شفا سمجھ کے کھاندے نے اور شفا ملدی بھی ہے۔ بڑے بڑے ایسے سن لوگ ملے جنہاں شفا لنگر ہی چلائیے، پر انہاں لنگر صرف شفا سمجھ کے کھاتا ہے، غذا سمجھ کے نہیں کھاتا۔ محمد و اہل بیت محمد دی زندگی دا جڑا قانون ہے، جڑا پہلا حکم ہے، جدو ایتھے داخلہ ملدا ہے انہاں دے دربار وچ، جدو انہاں دے دربار وچ انسان رخ کردا ہے تو جڑی یہ پہلی ازمائش حق دے سکول وچ داخلے تو بعد جڑا پہلا سبق دین دن ہے 14 پہلا سبق یہ کم خوری، تھوڑا کھاونا، بھوک ہے دسترخوان تے آؤ، بھوک باقی ہے دسترخوان چھوڑ دیو۔ اور یہ بڑی بڑی ازمائش ہے، ایسے لنگر اُتے ہی پتہ لگ جاندا ہے بے جیڑا 2 روٹیاں پچھے مار کھا گیا ہے وہ ولایت والے میدان وچ کدوں ٹک سکدا ہے؟ چونکہ اس روٹی دی جنگ تو اگر انسان نکل سی تو انسان کوئی تعین کر سی نا بھی میں حق نال کھلونا ہے یا باطل نال۔ جڑے لوگ روٹی دے چکر وچ خواہشات دے چکر وچ رہ گئے نہ حق نال کھلو سکے تے نہ باطل نال، انہاں نے حق والے بلایا، روٹی دا لالچ حق وال ٹر گئے، باطل بلایا تے باطل وال ٹر گئے۔ روٹی دا لالچ جی میری روٹی پوری ہوئے، میرا نظام پورا ہوئے، حق والے جانن تے بات اللہ فرمایا یا حق نال رہو یا باطل نال رہو، تیسرا رستہ کوئی نہیں۔ تیسرا رستہ سخت ناپسند ہے 14 دے خالق نوں، اس دے بارے خالق فرمائے تیسرے رات ٹرن والے بندے نوں جے میں جہنم وچ بھی رکھیا تے اس درجے وچ رکھساں جتھے اس نوں ڈھاندیاں ڈھاندیاں 100 سال لگ سی۔ رستہ ایک ہوندا ہے، یا انسان حق نال ہوندا ہے یا باطل نال ہوندا ہے، یا انسان حق نال کھلوندا ہے یا اسلام نال کھلوندا ہے یا کفر نال، کدی اسلام دے ویڑے کدی کفر دے ویڑے، اسلام والے جبانا تو اسلام والا رنگ روپ، کفر نال بانا تو کافراں والا رنگ روپ، نہ کافراں نال نہ مسلماناں نال، ادو دی گل ایدے تے ادو دی ایدے۔ او تیسرا راہ جڑا ناپسند ہے تواڈے خدا رونے آواز بھی آئی ہے مجمع چوں، وہ ہے منافقت۔ منافق انسان جوانوں یاد رکھا ہے، جڑا منافق ہوئے گا کسے دے ظاہری حال حلیے تے نہ جانا۔ امیر المومنین نے تو یہ بھی فرمائے بے کسے دے نماز روزے تے بھی نہ جانا، کسے دے ظاہری حلیے تے نہ جانا، کسے دی ظاہری نمود و نمائش تے نہ جانا ہے۔ مولا گر ویکھنا، مولا فرمائے کہ بدیاں دے عادت ہو جاندی ہے، نماز روزہ عادت ہو جاندی ہے۔ امیر المومنین فرمائے کسے دے متھے دا محراب ویکھ کے بھول نہ جانا عادت ہو جاندی ہے۔ مولا حلیت اسلام دین اللہ بنا کے آئے کھلے تے ہن کی آکیے؟ علی فرمیندن جے پک کرنا ہوئے بھی سچا کتنا ہے تے اے ویکھ عدل کتنا کر رہے ہیں زندگی دے اندر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی سیرتوں کچھ نہ سکھیا، ایک سچ بولنا ہی سکھ لویا امت۔ شہنشاہ معظم نے فرمایا کچھ بھی ہو سکتا ہے میرا امتی، کچھ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولتا ہے تو میری امت دے دائرے چو باہر ہے۔
فرمایا دھوکہ باز نہیں ہو سکتا، دھوکہ نہیں، اگر دھوکہ دیندہ ہے مسلمان بھائی نو اگر دھوکہ دیندہ ہے تو فرمایا وہ میرے دائرے چو باہر ہے، میری امت دے دائرے چوں۔ میرے شیعہ سنی جوانوں اپنے بات ذہن چ نقش کرو کہ ساڑی جو ساریاں تو پہلی مشق جو سن دیتی گئی ہے وہ وفا ہے، اور وفا بھی اسلام نال۔ تسی امیر ترین ہو، ذہین ترین ہو، حسین ترین ہو، اعلیٰ ترین حسب نسب دے بعد اچھے مسلمان نال اگر بانے جوانوں دائرہ اسلام میں اگر داخل ہونے تو سب تو پہلی جڑی وفا کاؤنٹ کیتی جاندی ہے وہ اسلام نال وفا ہے۔ ساڑھا زمانہ آسان ہے، اس بات دی سمجھ آئی تو ملکۃ العرب تے ایک بات کرساں جوانوں، اس بات دی اگر سمجھ آئیے کوئی بات ایسی تو نہیں نا بھی آکے ان ہوا کر کے ٹر جانا ہے۔ سارے تو پہلے جڑا سن نصول دیتا گیا عالم اسلام دے اندر فرمائے وفا کرنی ہے تساں اس کلمے نال جڑا تساں پڑھے آئے، تے مار کھا گئے بندے، 2 روٹیاں تو مار کھا گئے، 100 روپے پیچھے مسلمان مار کھا گیا، کوئی 500 تے کھا گیا، کوئی 5000 تے کھا گیا، ٹردے جاؤ تے معاشرے چ عالم اسلام میں چویدے جاؤ، کوئی جیسا اپنے وڈے جھوٹ دی کوئی قیمت لانی آئی اس ریٹ اور ودھا دیتا، کسے 5 لاکھ کر دیتا، کسے کروڑ کر دیتا، کسے 10 کروڑ کر دیتا، کوئی ڈالرہ میں چلے گیا۔ جوانوں یاد رکھا ہے لیکن دار اسلام دے اندر جدو بھی وکسی وفا وکسی، اگر تو وفا اسلام نال نہیں کردہ تیرا کلمہ تیرے منہ تے مار دیتا جاسی۔ اوہ بندیاں کلمہ پڑھ کے وفا نہیں کیتی تے جنہ محمد دے کلمے تو پہلے محمد نال وفا کیتی ہوئے۔ کوئی نہیں بولے ضائع ہو گیا جملہ میرا کچھ بندیاں دے سامنے۔ نہ اس دور گئے، نہ اس دور دی مصیبت، نہ اس دور دی مشکل، نہ اس دور دے حالات، کسے شاہدہ پتہ نہیں۔ جدوں بھی بولے اسلام دے نہ بلند ترین ہستیاں دے خلاف ہی بولے۔ وفا آج دا بندہ، آج دا مسلمان کلمے نال وفا نہیں پیو، لا الہ الا اللہ نال وفا نہیں ہو رہی۔ روزانہ رب دی حد نو توڑیا جاندہ ہے، جس لئے کریم بلندہ ہے اتھو انسان بھج جاندہ ہے مسلمان۔ کوئی چھٹی نہیں، کدائیں چھٹی نہیں، دربار ولایت چھٹی نہیں، دربار توحید چھٹی نہیں، دربار نبوت چھٹی نہیں، کدائیں چھٹی نہیں، جتھے بلاوے اتھے پہنچنا ہے۔ تے جنہ کلمے دے رائج ہون تو پہلے کلمے والے نال وفا کیتی ہوئے۔ اسلام دے سرزمین اتے احسان نس مستور دے سکھنا چاہی دا مخدومہ کونین دی زندگی تو ساڑھے خاندان، ساڑھے محلے، ساڑھے سوسائٹی، ساڑھا ملک، پورے عالم اسلام نو سکھنا چاہی دا ملکۃ العرب دی زندگی تو کہ اگر پیسے دی فراوانی ہوئے، رزق دی فراوانی ہوئے تو اس دولت نو اسلام دے مخالفت چس نو لانا چاہی دا یا اسلام دی حمایت لانا چاہی دا۔ یاد رکھا ہے جوانوں، رزق بھی ایک امتحان ہے، انسان دا رزق ایک امتحان ہے۔ اس امتحان چو بھی کوئی نکل دا ہے، اس مال دے جال چو میں کوئی نکل دا ہے۔ ازمائش ہو جاندی ہے، ازمائش شروع ہو جاندی ہے۔ ملکۃ العرب جس دا عرب عجم مقروض آئی، انہاں منڈیاں دے بھاوت جاندے آئے جوانوں، جس منڈی حسنین دی نانی دے اٹھ پہنچ جامیڑا۔ کیشے پیاری کیتی اس مخدومہ نے، کیشے پیاری کیتی رب دے دین تم۔ آج ایک بات شروع ہوئی ہے ممبر تے تھوڑی جی اتھے بھی کرنا چاہنا۔ یاد رکھے جبانوں جڑا مرشد ہوندہ ہے نا، مرشد صرف وہی نہیں ہوندہ کہ جس دا حلیہ مرشد آلہ ہوئے۔
یا بندہ اس نو مرشد نہیں من لیندا جس حال اولیاء کوئی مرشد والا بنایا ہوئے. جان دیو مرشد کون ہوندا ہے؟ مرشد وہ ہوندا ہے جڑا بندے نو اپنی زندگی وچ سب تو ڈھیر پسند ہوئے. جان مال اولاد جتھے لوڑ پوے اس مرشد نو اوتھے بندہ وار دے وے. آج کل تو بندے مرشد دے سامنے پیسے نہیں نہ کٹ دے بھی مطلب مرشد مانگ نہ لوے. مال علی حویلی والے پاسے مرشد نو نہیں لے جاندے. وہ کسے مچ گاں تے تو میرا تواڈے تے سوال ہے ملتان دے جوانوں، اس دی نگاہ مرشد مرشد ہے یا مال مرشد ہے؟ جتھے مال پیارا ہو جاوے نا جوانوں اوتے محبت دے دعوے دھرے رہ جاندن. جتھے مال یہ مال تے پہچان ہوئی ہے جی اپنا آپ کچھ نہیں دیتا. مرشد اگر معیار ویکھنا ہی اسی تو سارے ہی اپنے آپ نو آکھ لینے آ کہ اسی مومن اور الحمدللہ مولا سانو صراط قائم کرے. جڑا صراط المومنین ہے جڑا مومنین دا رستہ ہے خدا کرے تیرا میرا شمار مومنین چھوے انہاں دے منن والیاں چوے. ورنہ جس دا کلمہ پڑھی گئی پہلے اس تو پوچھ لے تین منت دا منٹ بھی محمد تو نہیں پیارے اسی کی کر دیا. دا منٹ دی حاضری حضور دی کچاری وچ نہیں گئے. اللہ دی آکھیا حضور ہے فرمایا قرآن ہے 14 وقت دیتا ہے 14 سر دیتے ہیں مگر اسی تسی نہیں جا سکے. جوانو وجہ کیے وقت پیارا ہو گیا ایتھے پیسہ پیارا ہو گیا ایتھے قربانی اللہ جانور پیارا ہو گیا. حق زکاة خمس عداد دا بندہ ہے نہ خمس دیتا جا رہا ہے نہ زکاة دیتی جا رہی ہے. جو کھادی پیتی جا رہی دنیا حرام دے زمرے وے شمار ہو رہے ہیں. آج اس دا کلمہ پڑھی اس تو ہی پوچھ لے مومن کے سنوا دین. ملیکۃ العرب دے سرتاج فرمایا مومن اس سنوا دین جڑا پوری دنیا چو سارے نالو ڈھیر پیار میں محمد نال کردا ہوگا. اس دعوے دی پہلی تصویر دا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے. سبق لے کے جاؤ میرے جوانوں جڑے میرے نال چل رہے ہو لے جاؤ نال ایک زاویہ نال ایک مجلس بیان کر رہے ہیں. سارے ہیں تو جڑا پہلا کلیہ سب تو پہلی جو حقدار ہے بعد از حضرت ابو طالب علیہ السلام قوم نساء چوں وہ ملیکۃ العرب بندہ ہے. زکاة بندی ہے تو لوگ نہیں دین دے. خمس بندہ ہے نہیں لوگ دین دے چلے دین دے بھی ہیں تو پاکستان اچھ نہیں راندہ. بجائے کہ تھے کسے سادات دے گھر تھے جس ملک جو پیسہ کمایا جا رہا ہے جتو پیسے دیتے جا رہے ہیں جتے سادات مستحق گھر موجود ہیں جنہاں دے تک خمس پہنچنا چاہیدہ ہے اور نہیں دیتا جا رہا. اور جس کمائے مالی چو اتنا نہیں دیتا جتنا رب منگیا ہے تو جس اپنے مال دا کل جہانی مصطفیٰ تے نثار کر دیتا ہوئے. ہائے 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 کوئی غور ہے جوانوں میں کی آکھ رہے ہیں. لوگ سادات دا حق خمس بندن شیعہ نہیں یار خمس دین دے دوئے بندے دی کیڑی گل کریے جنہاں دا ایمان ہے جنہاں منے ہیں تو سیدان دا کھون آلے ہیں تو لانت بھی اسی کر دے ہیں. تو خمس عداد دا حق ہے جس تے لگدا ہے جس دا بندہ ہے. ہاں میرا بھائی میں حق آکھے ہسو نہیں اوہ اینا کالیا گھڑی آلے میرے الوے سادات دا حق ہے خمس نہیں دیو گے تو سین دا حق کھونا لیتے. قرآن اچھ رب نے منگی ہے تیری میری کیڑی محبت دے دعوے آگئے جتے سر دین دیواری آندی اتھے کوئی نہیں نظر آندہ. جس جاؤ تے جوانوں مال دین دیواری آندی اتھے کوئی نہیں نظر آندہ. جتے سر جھکان دا ٹائم آندے اتھے کوئی نہیں نظر آندہ. کیسی محبت ہے.
جڑے اس رات ٹر رہے ہوں، جڑے زکات دے رہے ہیں، جڑے خمس دے رہے ہیں، جڑے سر سجدے چ رکھ رہے ہیں، انہوں پتہ بھی ہے اس دی فضیلت کی ہے۔ اچھا جوانوں ایک ایسا کلیہ ہے بھئی جتنا رب دے نا تے دیسو او اتنا ہی عطا کر سے۔ ایتھے بولے ہو جڑا اس فدق دے مسئلے نو جاندہ ہے، خدیجہ اتنا لٹایا ہے تو اللہ صرف بطول نو اتنا فدق عطا کیتا ہے۔ ہائے 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 کہ اس وقت تقریباً پوری دنیا مقروض ملکۃ العرب دی۔ بولو یار جڑے جان دے ہو کہ پیسہ کیویں کمایا جاندہ ہی اور کس طریقے نال اسلام دے ہوتے خرچ کیتا جاندہ ہی۔ زمین سیدہ دا حق مار، نمک سیدہ دا حق مار، پانی سیدہ دا حق مار۔ ملکۃ العرب نے جو اپنی کائنات مال دی نثار کیتی ہے، گھاٹا پہ ہے یا فائدہ؟ تو جوانوں انج نہیں لٹایا گیا، انج نہیں دیتا گیا بھئی چلو اس دا ان 5 دی لوڑ ہے تین 1 روپیہ دے دیو، تیس 10 دی لوڑ ہے تین 2 روپے دے دیو۔ یاد رکھے اللہ نے اس مال نو کوئی اس طریقے نال خرچ کروایا اسلام دی دولت اتے۔ یاد رکھے جوانوں مال صدقہ کیتا ہے حسنین دے نانا دا، حسنین دی نانی نے تول کے ایک پلڑے وچ مصطفیٰ قدم چ رکھیا، تدعا سونے چاندی نال بھر کے محمد دی جتیاں تو صدقہ کر دیندی آئی۔ جوانوں جتھے گلی جو دشمن ہوئے، جتھے بازار دشمن ہوئے، جتھے پورا کافرستان دشمن ہوئے، جتھے بندیاں نو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے قتل واسطے پیسے دیتے جان دے ہومن تے دھیاں دے رشتے اکھین دے ہومن بھئی محمد دا سار لے آتے ہی ساڑی دھیاں دا حق مارے۔ علی والو اس سوکھا دین تو اڈے ساڑے تک نہیں بچیا۔ مشہور جناب میسر ابن کنیرہ نے آکیا کہ ملکۃ العرب جڑا فلاں انہاں گروہ ہے نا، فلاں تاجران دا، میں لگدا بھی وہ تاجر مال زیادہ دے بیٹھے ہیں، قرضہ ڈھیر ہو گئی ہے، پیسے دین دی بجائے ارادہ رکھ دیں کہ مصطفیٰ تے شب خون ماریا جاوے۔ ملکۃ العرب اس دقام میں مبتلا ہو سی تسی کی تائیں اگے پچھے ہو سینڈ فرمائی نہ دی جرت ہی نہیں، ذرا انہاں سامنے بلا۔ او کل تک جڑے محمد مصطفیٰ دے خلاف زبان درازی کر رہے ہیں، سینڈ سانے کھلا کے آکھیا ایک کام تسی کرو، محمد کلمہ تسی پڑھ دے جاؤ، کرزے تو اڈے ماں میں خدیجہ الکبریٰ کر دی جاؤ۔ ایسے جاتے رانا ملتانہ لگلا جملہ ویکھنا، جڑے قاتل آیان قرضہ معاف کروا کے بھی انہوں دائرہ اسلام میں قرضہ ہی لے گیا، اور جڑے قاتل یاد رکھا ہے لا تعداد بندیاں کلمے پڑھی ایسے وجہ تو انتا کہ جان بچ جاوے، ساڑی ٹینشن ختم ہو جاوے۔ ایتا ملکۃ العرب، ایتا حضرت ابو طالب، یاد رکھے تو حضرت حمزہ، اے تو حضرت ابو طالب، اے تو حضرت عقیل۔ لیکن یاد رکھا ہے جوانوں، ایک عیسائی نے ایسا جملہ لکھیا، حد کر دیتی، اس لکھیا محمد مصطفیٰ نے اسلام میں ایسا کردار پیش کر دیا کہ لوٹ کر کھانے والے زکوٰۃ ادا کرنے لگے۔ لوٹ کر کھانے والے حالات جیسے بھی رہے، حالات جیسے بھی رہے، شعبے ابی طالب دے اندر اگر پتے بھی کھانے پہ اس مخدومہ نو، ملکۃ العرب نو، لیکن شوہر دی عزت عظمت آنچ نہیں آن دیتی، بلکہ ہر دن فضیلت بلند رہی ہے سیدان دی ماں۔ اللہم صلی اللہ محمد۔ تو ملکۃ العرب شہزادی دی زندگی تو ساڑھے پردے دارنوں کی سبق ملتا ہے کہ رزق مال کٹھا کر کے ہی کامیابی حاصل نہیں کیتی جاندی، مال لٹا کے بھی کامیابی حاصل کیتی جا سکتی ہے۔ وڈے گھر کوٹھیاں ڈیرے بنا کے رقبے بنا کے ہی کامیابی حاصل نہیں کیتی جا سکتی، گھر چھوڑ کے ہر شے اللہ دے دین تے لٹا کے بھی کامیاب ہویا جا سکتا ہے۔
بڑے عہدے تے بوو تے تاں انسان کامیاب ہوئے، اے میرٹ نہیں ہے جوانوں۔ ایتھے انسان اپنی زندگی اور اپنے کردار اور ذات دی اندر رہ کے بھی اس مشن دی حمایت کر سکتا ہے، چونکہ جوانوں ایتھے کوئی شرط نہیں سوائے طہارت دے۔ پاکیزگی شرط اس ویڑے دی، جدو اے مال لٹان تے آندن دھیاں دا داج بھی ہوئے تو اس دن آتے قربان کر دیں دیں۔ امام حسین بادشاہ جو ٹورن مظلوم کربلا جگ نو پتہ ہی حسین دا اکبر جوانی چڑھ پہ ہے، مسئلہ پہیے پتر محمد اتنا سونا حسین ابن علی پر نامنا اکبر۔ توڑا مولا میرے ویروں حالات دا غریب نہیں، امت غریب کر چھوڑے، امت غریب کر چھوڑے ہے۔ جینا محمد مصطفیٰ تے ظلم کیتے اس ویڑے نو ستایا، انہاں دی اولاد کربلا وچ ترے دیں دا بھکھا تسا مار دیتا حسین۔ طاقت بے کہ یزید کی آکھے جوانوں، آکھے نہیں آج میرے اجداد ہوندے، آج حسین دا سارے حالت وچ ویدھے تو خوش ہوندے کہ میں انہاں دا بدلہ لے لیا ہے۔ اسلام دی حمایت تک کھول کے کریں، چکے حسین دے قاتل بھی مسلمانہ دے لباس چن، کسے ایسے دا ساتھ نہ دے بمیں جس دے منہ تے حسین دا خون لگیا ہوئے۔ جوانو ایڈی رئیسہ مستور جو آئی، جان دو کہ آخری وقت کی ہویا تو آئی دی مجلس جوانوں پردیدارہ مستے بھی اور جوانوں بہترین میسیج ہے کہ اس دین اتے کچھ قربان کرنا سکھو، حیات ملکۃ العرب چو انہاں دی ذات تے لانا، اس اسلام دی عزت تے قربان کرنا، اور اپنے گھر تو آغاز کرو، باہر نہیں، سب تو پہلے ماں، پھر باپ، بیوی، بچے، بہنا بھیرا، رشتہ دار، پھر پڑوسی تے پھر رب دے بندے، پھر رب دے بندے۔ اپنے اللہ اجر اس سارے تو ہٹھا رکھے ہے، سب تو بلند ترین اجر ہے اس دے رات خرچ کرن دا جوانوں۔ ماں راضی ہے، باپ راضی ہے، بیوی راضی ہے، بچے راضی ہے، رشتہ دار، اس سارا کوئی تو انہاں دی سیرت چو مل جاسی۔ کتنا کوئی غریب ہو سکتا ہے، کتنا کوئی لٹا سکتا ہے، جس مستور دے مال دا ارم و عجم آلے نے اندازہ نہیں کتنی رئیسہ ہے، اس اتنا لٹایا ہے، اس اتنا لٹایا ہے، اس اتنا لٹایا ہے کہ جدو آخری ویلا آیا ہے اس سین دا کفن ویڑے چ کوئی نہیں۔ تو اڈی ہائے نکلی ہے جنہاں دی نہیں نکلی، میں اگلا لفظ آکھ دینا، رب جانے کوئی اس ویڑے ویچ کفناں دی تھوڑی رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آج جنہاں دی نگری ویچ جاؤ، آج جنہاں دی نگری ویچ جاؤ تو کم از کم بندے تو کفن لے کے آندن، پتہ نہیں انہاں دے اپنے ویڑے آج کفن دی تھوڑ کیوں رہی ہے۔ آئے کر کے رونا اللہ علیم ہے، اس دی ذات جان دیئے، تائیں شاید ہو سکتا ہے، شاید علی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ رب دی رضا چاہی ہوئے بھئی شہید تائیں آکے جس لباس چوے دفن کر چھڑے آئے۔ ہر شہید وارث نہیں ہوندے، کچھ بے وارث بھی ہوندے۔ خالق فرمائی ناندہ تے میرا معاملہ ہے، تسی انہاں پردے چھپا دیو، میں جانا تے جانن۔ اور یہ بھی قرآن فرمائے جڑی انہاں دی زندگی انہاں مردہ نہ کھیائے، انہاں دی زندگی دا تسی شعور نہیں رکھ دے، جو رکھ دا میں رحمان رکھ دا۔ آئے کر کے رونا لیو وجائی زہیر ابن کین دی بیوی کوفے وچو ایک حبشی غلام نے بلا کے کفن دیتا، بھئی زہیر گیا ہے کربلا، تو کربلا جنگ ہوئی خبر آئی ہے جو سارے مارے گئے، محمد پتر نو تا ڈھیر سارے دفنان علیہ حسین۔ مسلمان لڑ دے پہ حسین کو یاد ہو سی کفن میں دینا ہے،
کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی، کوئی یادہ اسی کفن میں دینا ہے، قبر میں بنا بڑی ہے۔ زہیر ابن قین دا کہیں پوچھنا ہے کفن نب تے جا جا کے دفنا کے آ، زہیر دا کہیں پوچھنا ہے جتے رسول اللہ دے خاندان دے جنازے پہ ہو میں گھوڑا بھجایا کربلا آیا تے کربلا دی جدو حالت ویکھی اے منہ تے پٹدا ہویا کربلا تو کوفے آیا، گھوڑے تو لتھا چہرہ غمناک اکھاں سرخ ہوئیاں رو کے سامنے آئیے تے کفن زمین تے چسٹیا سی بھئی آدھی میں تانا کیا کفن پوامی تے تن اللہ دے نا تے میں رہا کر چھوڑے آئی کفن نو پوایا منہ تے پیٹ کے آدھے مجبوری بن گئی ہے جنازہ 72 آئی کفن ایک آئی مرحبا میں سوچے آئے حسین نو پواوا تا پاس رہ جاسی آئے کریمت پاس نال کوئی دعا دے نہ بیٹھو بھی عباس نو پواوا تا محمد دی تصویر رہ جاسی اس گھرانے نال تین جو ہے جوانوں اللہ دے عشق اللہ دی ساڑھے زمانہ منگن دا منگی جا رہے ہیں لئی جا رہے ہیں اولاد نہیں نوکری نہیں بیوی نہیں پیسہ نہیں نوکری نہیں ساڑھے منگن دا زمانہ اور وہ مل رہے ہے اچھا زمانہ نصیب ہویا تو ہم اور اگر اس زمانے چیزی تھوڑی اپنی پرکھ بھی کر لوئیے بھی ساڑھے ذمہ کم کیے تو اس زندگی نو پرواز نصیب ہو جاوے ویزا لوا کے پھر کربلا جان دی لوڑ نہ روے کربلا نظر آوے پھر تیرے چہرے تو جس دی نانی نے ہر سے قربان کر دیتی اس مظلوم حسین دا ویڑا جا کے ویک ایک مسلح بچ گئی آئی چمڑے دا مسلح میں تاریخ پڑھے ہے جوانوں جس مسلح اتے سید سجاد لیتے ہوئے آئیں بخار تپ دا زور آئی ہائے کر کے رونا لیا او 72 دا جنازہ سجاد ہاں اللہ بیٹھا ہی ہائے کر کے رونا لیا تے جدہ لوٹ پئی ہے نا شام غریباں میں نے معافی دیویا جتنے سادات بیٹھے ہو انہا مسلح انچ کے ہے جے پیشانی زخمی ہو مرحبا بی بی آدھی حجا کرے آ میرا شام دا مہاری سجاد مرحبا آباد رہو انشاءاللہ کدی اپنے غم میں جھائے نہ کرو میں تو دعا دے کے جا رہے مسلمان دی اہل ایمان دی زندگی روزانہ آزمائش ہے روزانہ چونکہ آزمائش آوے تو ایک درجہ بلند ہوئے دوسرا رب نال 14 نال انسان منسلک راندہ ہے لیکن آزمائش حق نالے نو حق دی آزمائش آن دیئے امتحان اچھے طریقے نال اور امتحان انج لیا جاندہ ہے کہ اس دا درجہ بلند ہوئے اس دی منزل بلند ہوئے آخری ویلہ ہے سرور دو عالم آئے پڑھے میں جوانوں کتنا بلند روئن رسول آمینہ دا چاند ایڈا بلند رویا ہے جے حضور دے رون دیاں آوازاں لا تعداد لوگاں نے سنین کہ مصطفیٰ کرلا رہے ہیں غم دا سال قرار دیتا سال نو جے سال جو دو جان نثار ٹورین پھر ہجرت دا بھی حکم آ گیا محمد تیرے جڑے 2 وڈے جان نثاراں دنیا ٹر گئے مکہ چھوڑتے مدینے جا کے یسرب ڈیرے لا جدہ رنن نہ میں صدقے ہو جاما کم دے ہوئے کمزور ہتھا نال رحمت آلے سرتاج دیاں اکھاں وچوں اتھرو صاف کر کے پیا دی نہ رو تیرے رومن کہانی تا میں ہر سے قربان کی تھی بیٹھیا واہ بھائی واہ بھائی واہ انشاءاللہ کدی اپنے غم میں جہائے نہ کریں ایک بیوی ان کی میں متی ہونا چاہیے دے اپنے سرتاج دا اس سین تو سکھو اس مخدومہ تو سکھو اور اس ویڑے دی ہر مستور تو سکھو جڑی صاحب وارث ہے کہ اس اپنے وارث دی اطاعت کی میں زندگی اولاد چادر ہر جے قربان کر دیتی روندی تاں پئیاں ہائے 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 تسی نہ روو تو اڈے رون کہانی تا میں ہر شے وار دیتی اللہ دے دین تو تسی کیوں رو رہے ہو ٹھڈا صاحب ہر کے حضور فرمایا روندہ تا پئیاں تیرے اتنے احسان ہیں اللہ دے دین تے پر آخری وقت اس سے لے آئی جدو ساڑھے کل کفن کوئی نہیں
ہائے کر کے رونا لیا تیری ہائے نکلی ہے ٹھڈا سا بھر کے پیا دی بس اتنی ساری گل بطول حق میت دا بطول دی اما حق میت دا جدو دنیا تو ٹرے اس نو غسل دیو اس نو کفن دیو میں کفن پواما ہاں پر زمانے دے حالات تیرے سامنے ہائے کر کے رونا لیا ٹھڈا سا بھر کے پیا دی ایک وعدہ تسی چکرو میں معاشر تائیں تو اڈے نال راضیاں کہن گئی ہے میری دھی زہرا ہائے کر کے رونا لیا کسے مات پوچھیں دی نکی جائیے کہ دھی ہوئے ماں مرن علی ہوئے تے دھی رول نہ جاوے شالا ہائے کرنا لیا کوک دی ہوئی چند سالاں دی بطول ماں دے سامنے آئیے تے سامنے جدو پہنچیے دھی دا نکا دے ہاتھ چاہ کے ماتمی نال میری گل ہے وارث دے ہتھاں تے رکھ کے پیا دی پتر میرا کوئی نہیں میری ہکا دھی بطولے کفن نہیں ملیا تے وہ جانے وعدہ کرو میرے بعد ان کوئی مارے نا تیری ہائے کیوں نکل گئی یہ سمجھ میں دی جلدی ہائے نہیں نکلی میں جواب دے وقت نہیں ماریا لوگا او ہائے کر کے رونا لیا اتنا ماریا نے جو پتر ویدھے رہے تے ماں مری دی رہی ہے محمد والے محمد تیرے ترازیوں میں انشاءاللہ کدی اپنے کام میں نہ رو میں اے تو آئی تاریخ ہے جتنی شہادت مل دی ہے جتنی میں تو سنا دیتی ہے جوانوں قسمت سین دی نہیں روئی کتنا ایک روئیے اتنا ایک روئیے کہ اسے بابے دے ٹرن دے بعد اتنا روئیے میری سین کے بندے وفد بنا کے دروازے تے آ کے امیر المومنین نو پیا دن بطول نو آکھو رومن دا کوئی وقت مقرر ہے بڑی نسل آباد راسی ہائے کر کے رونا لیو رومن دا کوئی وقت مقرر کر رو کے پیا دیئے یا علی میں نہ روما آج میری کوئی اور بہن ہو گیا یا علی دھی دا مزدور پہ ہوئی مر جاوے تے پہلی تائیں تو بھی رون دیئے یا علی میرے نبیان دا سلطان بابا ٹر گیا ہے میں نہ روما آئے کر کے رونا لے آج بھی اور کل بھی اس شہزادی دے مسائب بھی پڑے جاسے نے نہ دو مجلساں ویچ ایک لفظ اگلا آکھنا چاہنا امیر المومنین ایک باغ چاک ایک جھونپڑی بنائی بیت الحزن بنایا جتھے میری شہن پترانو نار رلا کے روندی آئی دھیانو نار رلا کے روندی آئی آئے کر کے رونا لیا تے دائیاں نو آکھے ارمان اس گلدہ ہے مارے اوسلے نے جدو پتر ویدے پہ آئے کوئی میں صدق ہو جاما کیڑی مظلومیت جوانوں کے ناندہ مسائب پڑھنا بھی ہوئے تسی پڑھ نہیں سکتے یا علی ورہ میں بطول دے دلج بڑے مدت بعد ایک جملہ سامنے آ گیا تو انہوں سنائی جاواں ایک دن ایڈا بلند روئیے میری شہن باغ اچھ روندے ہاں علی فرمیندن بطول زخمی پاسے دا درد ہی ٹھڈا سا بھر کے پیا دی یا علی جس نو آج پہ رونی انو وڈا درد ہے بطول کیڑا ٹھڈا سا بھر کے پیا دی یا علی میرا وڈا درد ہے میں ممبر تے بیٹھو یا علی نہیں بیٹھیا جاؤ نال لے جاؤ جے مسائب علی دوال جتے یاد آسی ہائے نکل جاسی یا علی میری حسرت ہائے کر کے رومن آلے اور روندہ ہو جس دا کوئی نقصان ہوئے قسمت اس ویڑے دی قسمت اس ویڑے دی جوان نہ ہو ایک دن مولا امیر آئین یا علی پاک سیدہ پہ دن یا علی میں تیری لازے دی مہمانا میں نے بابے دی زیارت ہوئی ہے بابے فرمائے بطول تیاری کر بابا تیری اڈی کچے آئے کر کے رونا لے آکھنا لے سیدہ سڑنا لے علی آقا علیہ السلام تو بعد جڑی زندگی امیر المومنین اور شہزادی نے جڑی گزاری ہے نا چلو شہزادی دے پھر بھی 90-95 دن تو جڑی 25 سال امیر المومنین جڑی زندگی گزاری ہے جوانوں وہ بڑی اوکھی زندگی ہے پانی نال گل کر دیا نلی گل کرنا لا بندہ نہیں ملدا
ہو گئی میری مجلس آئے کر کے رونا لکھ دن پانی وچ اپنا عکس ویکھیا ہے تے علی رو کے پیا دن یا علی اس دنیا تیری قدر نہیں کی تھی آپ اندازہ کر لو جوانوں جے 90 دن دے اتنے مصائب ہیں تو زندگانی امیر المومنین نے کتنے مصائب آئے اسے کسے تو اس دا حق کھو لینا اس تو وڈا کیڑا مصائب دوا کسے تو اس دا حق کھو لینا اس تو وڈی کیڑی مصیبت آئی آئے کر کے رونا لے آج بھی جاؤ تاں تا امیر المومنین دے روزے تے لکھے ہوئے السلام علیکہ یا امیر المومنین وانت اول المظلوم بڑی ہائے نکلی ہے میری بھی 2009 ہائے نکلی ہے میں کہ جملہ تا کربلا ہونا چاہی دا پھر میں جملہ ممبر تے آکھیا پڑھیا بھی گیا الحمدللہ پھر مصائب سائیاں دا ہر کسی دی میراث ہوندا ہے کوئی پڑھے ہائے کر کے رونا لیا علی بھی مظلوم تے حسین بھی مظلوم پر اول مظلوم علی نہ لکھے اس دی وجہ ہائے کر کے رونا لیا مظلوم حسین بھی بڑا ہے حد مظلومیت دی حد ہو گئی ہے مصائب دی مگر علی ود مظلوم ہے چونکہ دامی دے بردے دین تو لے کے شام غریباں تک جے تائیں رگاں کٹی نہیں گیا حسین مارے گئے دی صدا نہیں بلند ہوئی کسے دی جرت نہیں ہوئی علی دیاں دھیاں دے خیمے الگ جا کے رکھے آئے کر کے رونا لیا علی او مظلوم ہے علی ویدے رہے دروازے نبھا لگ گئی اللہ دے جہان اچھ کوئی ایسا غریب بکھانا جیدہ بندے بوئی جلا دے میں امیر المومنین میرے مولا دے جو دکھن ذات امیر المومنین دے وہ اتنے زیادہ جوانوں کہ شمار نہیں کیتے جا سکتے سب تو پہلے اسلام میں جیسا کہ نا میری کمر ٹوٹ گئی ہے اس ذات دا نام امیر المومنین علی ابن ابی طالب پاک سیدارنو جدو قبر اچ لہایا ہے پچھلے دن نجف اشرف میری ایک عالم دین نال ملاقات ہوئی خدا ان سے زندگی دے وے انہاں دے نال جملے انہاں جدو میرے سامنے جملے رکھے شہزادی دی غربت دے 8-10 جملے انہاں میرے سامنے رکھے انہاں دے جو ایک جملہ بھی میں تو نہیں سنا سکتا وہ ایڈے غربت آلے جملے لیکن انہاں 10-17 وچوں کوئی ایک سطر ہے جڑی تسی برداشت کر لے سو وہ میں تو سنا کے جا رہے ہوں لکھ دن کہ پاک آلیہ شام علی سین روایت کریں دن میری ماں جدو میرے بابے قبر بنائیے تو میرا بابا علی قبر اچ لتھ ہے میری ماں نو دفن کرن دے بعد طاقت مک گئی آئی میرا بابا قبر اچ باہر نہیں آ سکتا کسے نے سنیا میں کی آکھے ہے عقل مار کے آدھا علیہ حسین میرا ہاتھ نکو بطول دے درد کھا گئے ہو گئی مجلس محمد والے محمد توڑے ترازی ہو میں انشاءاللہ کدی اپنے غم میں تسی ہائے نہ کرو گھر آئے پورے گھر دا کم شہزادی کونین نے کیتا پورے گھر دا حسنین دے لباس تبدیل کیتے ماما نو اولاد بڑی پیاری ہوندی ہے ماں دا اللہ بدلی کوئی نہیں بنایا پترہ نوحان اللہ کے روندی رہیے دھیا نوحان اللہ کے روندی رہیے آئے کر کے رونا لے وسیعتاں فرمیندی رہیے میری سین دائیاں نو دسیا اولاد نال گل کیتی دھیا نال گل کیتی پتران دے سران تے امامے رکھے امیر المومنین دے وین آئے مسلح تو شوہر علی ہوئے حاکم علی ہوئے آئے کر کے رونا لے اولیل امر حاکم آئی علی رنے جان دین بطو لازے دی مہمانے میری سین قد ناپ کے ٹوریے دیوار ناپ کے اتھے آئی جس مسلح تے علی بیٹھے آن جتے علی بیٹھے نو تھے بطول بہ گئی تے زندگی چھ پہلی باری تیری میری سین علی دے سامنے ہاتھ جوڑن میں سوکھے جوڑن میں جوڑ لین میرے جوڑ گئے خدا تواڈی عزاداری قبول فرماوے جی جوڑ لین میں سوکھے جوڑ لین مخدومہ نہیں جوڑ سکے
ہاتھ بن کے پیا دی یا علی جدو دی پیو دے گھاری چو تیرے گھر تیری مہمان بڑیاں یا علی میں ہر دن نے کوشش کیتی ہے تیری خدمت کوئی کمی نہ رہ جاوے یا علی دو معصومہ دھیاں تو دو امام پتر نہیں یا علی کچھ دیاں تو میں تیری خدمت نہیں کر سکی جے میں زخمی گھیرم یا علی میرے تو کئی غلطی ہو گئی ہوئے تا یتیم سمیت کے معاف کری سارے عزادار دی ہائے کیوں نہیں نکلی علی ٹھٹا تھا بھر کیا دن امام ہو کیا تھا تو غلطیاں تو پاکے ہائے کر کے رونا لے امیر المومنین دے قدمہ تے ہاتھ لا کے پیا دے تسی امام ہو کے آدھے ہو میں غلطیاں تو پاکا بندے کیوں آدھے میں بھول گئی یار ہائے کری متا پاسے نال کوئی دعا دیندہ بیٹھ ہائے کر کے رونا لیا وین کر کے پیا دی یا علی بندیاں کیوں آکھے ہے میں مسئلے تو بھول گئی یا ہائے کر کے رونا لیا اللہ دے جہان رب دی کائنات یہ واحد بطولے جاؤ جوانو آج بھی جا کے ویکھو وڈے وڈے بادشاہاں دی اولاداں دی قبراں تو لب جاسن ہر بادشاہ دے جان نشین دی قبر تو لب جاسی لیکن یاد رکھا ہے جڑی یادگار مصطفیٰ ہے اس دی قبر جنت البقیہ لیے چار قبر کیڑی قبر ہو تو چار امامہ دی ہے جڑی پنجویں قبر سیرہ لے پاس حضرت عباس ابن عبد المطلب دی ہے جڑی نکرج قبر ہے جوانو اس شہزادی دی ہے بادشاہ امیر المومنین دی پاک امہ دی وہ قبر ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی سیدہ دی قبر کتھے جنت البقیع وچ عورتاں نو اندر جان نہیں دیندے ساڈے قافلے بی بی آن تے جدوں توڑا کنن پتہ لگیا بھی اسی اندر جانا ہی نہیں وہ تو رومن بقیع دے سامنے رون نہ دین انہاں نو اتھوں دے جڑے شرطی ان وہ رومن کرلا میں سب ضرور سلام کرنا ہے ایک عورت بڑے دکھے بہن کیتے اس آکھیا سی تا آئے حسین دی ماں نو پرچا وین یہ کیویں ہو سکتا ہے بقیع دے در تو سی ہٹ جاویے ایک بس لے کرائے تے ایک روڈ تو پھر دیئے بلندی تو اندرو بقیع نظر آن دی آئی آئے کر کے رونا جدو بس پھرینا تو اس جاتے آئیے بس دے شیشے ہل دے ویکھے زوارا مائیاں عورتاں ضعیفہ بچیاں ہر کوئی وال کھول کے آدیا سانتا تیری قبر تے سلام رسید آئے کر کے رونا لیا کرلا کے آدیا تیری قبر ہویا ساڑھے وطن تے واہ بھائی واہ سے دھیا نال روز پیدل تیری قبر تے آگئے ہاں مرحبا اچھا لگ دی اپنے غم میں نروں میں آئے کر کے رونا لے اللہ دے جہان ایک راز ہے کوئی پتہ نہیں ہے راز کدو کھل سی مگر آسرہ ہے سہارہ ہے کچھ روایات ملدہ ہے جدو تیرا میرا 12واں امام حسن مکہ چو مدینہ دی طرف مولا نکل سن سفیانی دے لشکر دے مقابلے تو بعد پھر مولا ایک باری مکہ آسن پھر مکہ جدو مدینہ پہنچ سن وہ عورتہ جنہ زندگانی ملیکۃ العرب اور اس پاک سیدہ دی طرز عمل تے گزاری ہو سی جوانوں وہ لشکر امام میں چو سن امام اس جاتے آسن جتھے مولا امیر سیدانو چھپایا آئی ایک پردہ بن جاسی ہائے کرنا لے امام دعا منگسن ہر کوئی پانی روسی وارش خون روسی جدو قبر کھلسی تو قبر چو شکستہ پہلو نال قبر دیاں قداں تے ہاتھ رکھ کے زمین بلند ہو سی تے سیدہ قبر چو باہر آسی دادی دی حالت وے کے رات روسی تے رو کے کیسی دادی اللہ وسائے تے وس پیاں آنکھیں تاں پہلے اس تو پوچھاں جائے محسن مارے آئی پہلے اس تو پوچھاں جس دادے علی دے گلت رسیہ پائی آئے آنکھوں تاں پہلے اس تو پوچھاں جس در جلایا ہے تیری ہائے نکل دیئے تڑپتی ہوئی میری شین قائم دے داڑی ایٹ ہاتھ رکھ کے کیسی آجو گیا ہے نہ پہلے عباس دا واسطہ ہی نہ پہلے اس قاتل تو پوچھ جس محسن مارے ہے تے نہ اس جلان آلے تو پوچھ جس در جلائے ہے تے دادی کرا کی مک جان جن مجلسہ ہائے کرنا لے نہ سترہ تے رو کے کیسے پہلے میرا ایک اور کم جے آ گیا ہیں
چند عسکری دا ایک حسرت توڑ چڑھا دے کوئی بھیج کے محمل شام دے پاسے کڑے روان آئیو مینو دھی زینب منگوا دے ماتم دی صدا آگے رو کے کیسے ساڑا ساجا دکھ دربار رہے درد ونڈاوے ماں دے آلیا نو آنکھوں ماں پہ یاد گئی آج کوئی نہیں شانو مارن والا بی بی یاد آئے میں زخمیاں مرحبا مرحبا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی تسی ہائے کی تھیے بی بی آدھی آئے لے میری پہلی وصیت میرے جنازے دا اعلان نہ کراویں ہائے 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 ملتان آلیو غریب بندے دی دھی مر جاوے اعلان ہوندہ ہے اتنے وجہ جنازہ ہے شرکت کرے آئے ہاتھ چاہ کے جواب دے آئے بطول دا جنازہ کوئی لاکھ بندہ ہو چھے خدا تیری گواہی قبول فرماوے لاکھ نہیں تا 50,000 50 نہیں تا 10,000 جڑے تڑپ دے پیو جوان 10,000 نہیں تا 5 بندے آئے کرنا لے آئے دی غریب ہو گئی آیا جنازہ چاونا لے کوئی ہو دیا مقدرہ محمد جنازے ویچ 7 بندے آئے کرنا لیا بطول دے جنازے ویچ 9 بندے حسن دے جنازے ویچ 13 حسین او غریب ہے جندہ جایا کہہ نہیں جندی بھینا دی آئی ارمان آج ساجہ وی کوئی ہوئے قربانی ویک بھائی اللہ دے دین تے قربانی ویک شیخ عبد زہرہ تیری ملت عالم وی جمادیو ثانی جمعہ باپ نے نام عبد زہرہ رکھیا سین دے ظہور علیہ دن پیدا ہویا پوری زندگی شہزادی دی عزت پڑھیا پوری زندگی لکھیا 3 جمادیو ثانی نو دشمن زہر پلائی آیا بھی سین نال ٹریا بھی سین نال عبد زہرہ یاد ایک رات نجف اشرف علی دی قبر تے قرآن پڑھ دیاں میری آنکھ بند ہوئی عبد زہرہ دے میں خواب ڈٹھا ہے مینو کربلا دا غریب روندہ نظر آئے آئے کر کے رونا لیا تڑپ کے پیا دے عبد زہرہ تو سارے دے مسائے پڑھ دائیں اولاد نہیں پڑھ دا عبد زہرہ دے مولا میں تواڈی ماں دے مسائے پڑھدا سیدہ دے ساڈے نو پڑھدا مولا حکم کرو میں کل سناواں حسین دے ناج تائیں ہر کوئی پڑھدا ہے جڑا بلدے دارے ٹھما زہرہ آئے او تو لوگ لگ دے رہے اگلی گل تو جا کے زادارن دسے حسین پیادا جدو بندے ویڑے چایا ہے نسے چارے بھین بھرا بندے آگے ہاتھ بندے آسے ہر بندے اگے ہاتھ بان کے آدھے سے نہ مارو اے محمد دھیئے میرا مولا انہاں دے گناہ معاف فرما شیعہ سوریہ دے مرحبا مرحبا ہائے کر کے رومانہ لے ہو اوہ میں صدا کو جاواں اوکھی دعا دلچ رکھیا ہے قبولیت اللہ وینے تڑپ کیا دے عبد زہرہ اسے چارے بھین بھرا لوگاں کے ہاتھ بن دے آسے اسی آدھے آسے نہ مارو اندہ بھرا کوئی نہیں تڑپ کے پیادے نوات مولا سیادہ دے اسے چارے بھین بھرا ایڈے اچھے رنے آسے جے اممہ زہرہ دارے تڑپ دیا جدا اسی رنے تا دیوارہ حلیاں ایک بندہ ساڑے وہڑے چسدہ پیا جند مذہب اچ ماتم جائے جے میری اس نال گل یاد ہے عبد زہرہ بندہ ہسدا سروں دے ہاسے
اس کن فضال اشارہ کر کے آکھیا جلدی کار تازیان نال علی دی اولاد نو چپ کرا عبد زہرا ساڈا مسائب نہ لکاویں کن فض پہلا تازیانہ میری عالیہ بہن نو ماریا ہے کوئی ماتم کرنا لا تازیے نہ لگنا میری بہن رنیا بلدتا کھیٹھو اما زہرا ٹور ماتم جائزے تیرے مذہب ہے اگلا جملہ جڑے سید بیٹھو میں نو معافی دیویا ہے عبد زہرا دسی ازادارانو جدو اگلا تازیانہ لگنا اما اولاد تے اپنے آپ نو رو گیا دے باقی جتنے تازیانے میری ماں زہرا انہوں دار نو اگ لگی ہوئی دھیاں دیوال کھلے ہوئے آئیں نانے دے روزے علمو کر کے آدھے آئی آگ لگ گئی دروازے تے آ نبیان دا سلطان تیرے امت حسین میرا مولا ذکر عزا قبول فرما اس گھر محمد امام تک آباد ارشاد فرما انہا رونا لینو جا بکھا جتے میری سین پیو نو لوگ کے رون دی آئی کدی تا زمانہ پوچھے آدھرا دا ٹائم ہے ہر کوئی خوش ہے تو سے روندے کیوں ہکو گل کھا گئی ہے جوانہ اسلام دے دو درباراں وچا دو بی بیاں داخلہ ہویاں ایک دھی وہ نبی دی الہی ذکر عزا قبول فرما امام برحق دا جل ضرور فرما صلی اللہ علیہ وسلم